سے آ گئی صدا بے حسین بے کربلا ملنگ تیرا مرتبہ ہوا حلق پہ جب چلا شیبر کا خنجر لب پہ آ گئی صدا عباس 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 حلق پہ جب چلا شیبر کا خنجر لب پہ آ گئی صدا عباس 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 کربلا ملنگ تیرا مرتبہ ہوا روئے رسول روئے علی روئے فاطمہ حسن روئے رسول روئے علی روئے فاطمہ حسن کربلا ملنگ تیرا مرتبہ ہوا چوتھے امام کر دو زمانے کے حجت تمام کربلا ملنگ تیرا مرتبہ ہوا سبحان اللہ جزاک اللہ مولا سلامت بہترین نہیں ہے آپ کا بہترین نہیں سلامت ہاں میرا بچہ ہے تو ہم کو دے دیے تھے نا ہم تو جانے میرا بھانجا ہم کو دی ایک آواز بلند سلوات چند اشعار آگا اجازت ہو یاد میں اشکوں کے فانوس جلاؤ تو صحیح یاد میں اشکوں کے فانوس جلاؤ تو صحیح کتنی شبیر سے الفت ہے دکھاؤ تو صحیح یاد میں اشکوں کے فانوس جلاؤ تو صحیح کتنی شبیر سے الفت ہے دکھاؤ تو صحیح اور حشر تک کے لیے مہلت تمہیں دی جاتی ہے حشر تک کے لیے مہلت تمہیں دی جاتی ہے دوسرا شبر و شبیر سا لاؤ تو صحیح حشر تک کے لیے مہلت تمہیں دی جاتی ہے دوسرا شبر و شبیر سا لاؤ تو صحیح اور خود ہی مٹتے ہیں جو اٹھتے ہیں مٹانے کے لیے خود ہی مٹتے ہیں جو اٹھتے ہیں مٹانے کے لیے ہم عزادار حسینی ہیں مٹاؤ تو صحیح ہم عزادار حسینی ہیں مٹاؤ تو صحیح اور جو نمازیں کے قضا ہیں وہ ادا ہو جائیں جو نمازیں کے قضا ہیں وہ ادا ہو جائیں سر کو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکاؤ تو صحیح سر کو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکاؤ تو صحیح اور جل رہا ہے جو اجل سے ہی چراغ ہستی جل رہا ہے جو اجل سے ہی چراغ ہستی یہ بھی شبیر کا صدقہ ہے بجھاؤ تو صحیح یہ بھی شبیر کا صدقہ ہے بجھاؤ تو صحیح اور رن الٹ دیں گے ابھی کہتے ہیں زینب کے پسر رن الٹ دیں گے ابھی کہتے ہیں زینب کے پسر ہم کو ماموں سے رضا رن کی دلاؤ تو صحیح
رن الٹ دیں گے. ابھی کہتے ہیں زینب کے پسر ہم کو ماموں سے رضا رن کی دلا ہو تو صحیح. ایک آواز بلند سلوات. میں دے دوں گا تم جاؤ. حضرت عباس علیہ السلام کے علم اور سپاہ حسینی کی شان میں. جب رن میں سر بلند علی کا علم ہوا, فوج خدا پہ سایہ ابر کرم ہوا, چرخ زمردی پہ تسلیم خم ہوا, پنجے پہ 7 بار تصدق حشم ہوا. ارے دیکھا نہ تھا علم جو کبھی اس نمود کا, دونوں طرف کی فوج میں گل تھا درود کا. وہ شان اس علم کی, وہ عباس کا جلال, نخل زمردی کے تلے تھا علی کا لال. پنجے پہ جان دیتی تھی پریوں کا تھا یہ حال, گل تھا کہ دوش حور پہ بکھرے ہوئے ہیں بال. ہر لہر آبدار تھی کوثر کی موت سے, طوبا بھی دھک گیا تھا پرہرے کی اوج سے, طوبا بھی دھک گیا تھا پرہرے کی اوج سے. قربان احتشام علمدار نامور, رخ پر جلالت شہ مرداں تھی سر بسر. چہرہ تو آفتاب سا اور شیر سی نظر, قبضے میں تیگ بر میں زرا دوش پر سپر. چھایا تھا شور لشکر ابن زیاد پر, گل تھا چھڑے ہے شیر الہی جہاد پر, گل تھا چھڑے ہے شیر الہی پر. اور یہ مصرع دیکھیے خاص کر کے کہ وہ اوج, وہ جلال, وہ اقبال, وہ حشم, وہ نور, وہ شکو, وہ توقیر, وہ کرم, پنجے کی وہ چمک, وہ سرفرازی علم. گرتی تھی برق فوج مخالف پہ دم بدم, یا رفت نشان سعادت نشان تھی, سائے میں جس نشان کے طوبا کی شان تھی. پنجا اٹھا کے ہاتھ یہ کہتا تھا بار بار, عالم میں پنجتن کی بزرگی ہے آشکار. یہ شش جہت انہی کے دموں سے ہے برقرار. کیوں ہفتہ دوست ہوتے ہو اے قوم نابکار, کیوں ہفتہ دوست ہوتے ہو اے قوم نابکار. 8 بہشت ملتے ہیں مولا کے نام سے, ارے بیعت کرو حسین علیہ السلام سے, بیعت کرو حسین علیہ السلام سے. آگے کبھی نہ دیکھی تھی اس حسن کی سپاہ, دنیا بھی خوبیوں کا مرقع ہے واہ واہ. دیکھیں کسے کسے کے ہے ایک ایک رش کے ماں, جاتی ہے جس کے رخ پہ تو پھرتی نہیں نگاہ. دیکھو انہی دموں سے ہے رونق زمین کو, دیکھو انہی دموں سے ہے رونق زمین کو, چن کر حسین لائے ہیں کس کس حسین کو. ہم شکل مصطفیٰ کا ہے کیا حسن کیا جمال, صبح جبیں ہیں اور شب گیسوں ہے بے مثال. یہ لب یہ خط یہ چشم یہ ابرو یہ رخ
یہ خال، یاقوت و مشک و نرگس و نجم و مہو ہلال، ایک گل پہ یہاں ہزار طرح کی بہار ہے، چہرہ نہ کہیے قدرت پروردگار، چہرہ نہ کہیے قدرت پروردگار ہے۔ نام خدا ہے اون محمد بھی کیا شکیل، ایک مہر بے نظیر ہے ایک بدر بے علیل، افروختہ ہے رخ پہ شجاعت کی ہے دلیل، ہمت بڑی ہے گو کی ہے عمر ابھی قلیل، مثل علی ہے جنگ و جدل پر تلے ہوئے، دونوں کے نیچوں کے دوڑے کھلے ہوئے۔ عباس نامور بھی عجب سچ کا ہے جواں، نازا ہے جس کے دوش منور پہ خود نشاں، حمزہ کا روب صولت جعفر علی کی شان، ہاشم کا دل حسین کا بازو حسن کی جان، کیوں کرنا عشق ہوشہ گردو جناب کو، حاصل ایسا کو شرف آفتاب کو۔ کیا فوج تھی حسین کی اس فوج کے نثار، ایک آبرو عرب فخر روزگار، جرار و دی پناہ و نمودار نامدار، لڑکوں میں سبز رنگ کوئی گل ازار، فوجیں کوئی سماتی تھی ان کی نگاہ میں، وہ سب پلے تھے بیش شیر الہ میں۔ یہ ذکر تھا کہ بجنے لگا طبل اس طرف، مشکل کشا کی فوج نے باندھی ادھر کی صف، تیروں نے رخ کیا سوئے ابن شہ نجف، سینوں کو غازیوں نے ادھر کر دیا حرف، تھا بس کے شوق جنگ ہر ایک رشک ماں کو، جوش آ گیا وغا کا حسینی سپاہ کو۔ نکلا برادران علمدار صف شکن، دکھلا دیے علی کی لڑائی کے سب چلن، بے سر تھا مورچوں پہ بے سر تھا مورچوں پہ جوانان پیل تن، لاشوں پہ لاش گرتی تھی پڑتا تھا رن پہ رن، آنکھوں پہ پھر رہی تھی چمک ذوالفقار کی، عباس ڈانٹ دیتے تھے ایک ایک وار کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں بھائی، زندہ باد۔ رو کر حسین کہتے تھے بھائی سے دم بدم، دولت پدر کی لٹتی ہے اور دیکھتے ہیں ہم، جینے نہ دے گا ہمیں بھائیوں کا غم۔ عباس عرض کرتے تھے اے قبلہ امم، اب باپ کی جگہ شیالی مقام ہے، صدقے نہ کس طرح ہو کہ ہم سب غلام ہیں۔ شہ نے کہا کہ سچ ہے یہ ایسا ہی ہے علم، خالق جہاں میں بھائی کا بھائی کو دینا غم، بازو کا ٹوٹنا اجل آنے سے کیا ہے کم، مر مر کے غم میں بھائی حسن کے جیے ہم، تازہ تھا غم پہ در کا خوشی دل سے فوت تھی، عباس نامدار نہ ہوتے تو موت تھی۔ بس دیکھ کر نہال ہوئے گلشن جہاں، گزرے بہار غم کے دن گزرے بہار غم کے دن آگئے خزاں، اٹھ جائے جلد خلق سے یہ پیر ناتواں، پھولو پھلو جیو کے ابھی تم ہو نوجوان، عمریں بھی ہے قلیل کچھ ایسا محن نہیں، دونوں کا ہے شباب یہ مرنے کا دن نہیں۔
کیجو نہ ذکر ہج یہ صدمہ ہے دل خراش، بہرے پدر کرو کفن و گور کی تلاش، ہوگا یہ جسم ظلم کی تیگوں سے پاش پاش، دو شخص چاہیے کہ اٹھائے ہماری لاش، رونے کو کوئی دوست نہ یاور سرانے ہو، فرزند پائتی و برادر سرانے ہو۔ اکبر نے سن کے باپ سے یہ اشک خوب بہائے، عباس بول اٹھے نہ خدا وہ گھڑی دکھائے، ہے زندگی یہی کہ ہمیں پہلے موت آئے، خاک اس غلام پہ کہ جو آقا کی لاش اٹھائے، دیتے ہیں جان اہل وگاں نام کے لیے، پائے ہیں کیا یہ ہاتھ اسی کام کے لیے، بس گر پڑا یہ کہہ کے قدم پر وہ با وفا، جھک کر کہا حسین نے بھائی یہ کیا کیا، قاسم کا ذکر کرتے تھے ہم شکل مصطفیٰ، باتیں تو ان سے تھی تمہیں کیوں خیز آ گیا، ہم تم تو ساتھ گلشن ہستی سے جائیں گے، اچھا ہماری لاش کو اکبر اٹھائیں گے، اٹھیے قدم سے آپ کی الفت کے میں نثار، غصے میں بھول جاتے ہو بھیا ہمارا پیار، آخر قدم پہ مل کے یہ بولا ہو نامدار، بے اذن جنگ سر نہ اٹھائے گا خاکسار، ایسا نہ ہو خجل و رسالت معاب سے، پہلے مروں گا اکبر عالی جناب سے، پہلے مروں گا اکبر عالی جناب سے۔ ٹھیک ہے، دو مثالیں دیکھیں کہ جس میں آنے سے زمانے کو بقا ملتی ہے، جس میں آنے سے زمانے کو بقا ملتی ہے، جس میں آنے سے زمانے کو بقا ملتی ہے، مجھ کو دنیا میں فقط فرش عزا ملتی ہے، مجھ کو دنیا میں فقط بزم عزا ملتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جسم ہوتا ہے جواں شہ کے تبرک سے مگر، جسم ہوتا ہے جواں شہ کے تبرک سے مگر، روح کو مجلس و ماتم سے غذا ملتی ہے، روح کو مجلس و ماتم سے غذا ملتی ہے۔ آئیے اور دوبارہ گزارش ہے آپ سماعت فرمائیں۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وبارئ الخلائق اجمعین، العاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
البشیر النذیر وسراج المنیر الطاہر الطاہر الدر الفاخر والبحر الزاخر العلم الظاہر سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین بالقاسم مصطفیٰ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأبرار المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ایک بار اور آواز بلند سے بات پڑھیے. اذان گرامی، برادران ایمانی، پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اذان گرامی، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 ہے، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے، وہ معبود حقیقی کہہ رہا ہے جس نے زمین کے سینے کو چاک کر کے پودوں کو نکھار بخشا، چمن کو بہار بخشی، پھولوں کو نزاکت بخشی، پھلوں کو حلاوت بخشی، جواہرات کو چمک بخشی، ستاروں کو دمک بخشی، سورج کو ضیاء بخشی، قمر کو نور بخشا، پرندوں کو حسن بخشا، چرندوں کو زیبائی بخشی، روبا کو ذکاوت بخشی، شیر کو شجاعت بخشی، انسان کو کمال بخشا اور بشر کو جمال بخشا. وہ پروردگار، وہ معبود اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، معتبر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اے لوگوں خبردار کبھی حق اور باطل کو ملانا نہیں، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور خبردار کبھی حق کو چھپانا نہیں. قسم آیت کے ترجمے پہ غور کر لیں، مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اے لوگوں خبردار کبھی حق اور باطل کو ملانا نہیں، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور خبردار کبھی حق کو چھپانا نہیں، حالانکہ تم جانتے ہو کہ جسے چھپا رہے ہو وہ حق ہے. خدا کی قسم کیا بولتی ہوئی آیت ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو جسے چھپا رہے ہو وہ حق ہے. پروردگار، دیکھیں پہلی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ میرا مزاج سمجھیے گا، تھوڑا سا میں آپ کا مزاج سمجھ لوں گا، اور جو یہ مجمع بھائی یہی تعداد میرے ساتھ جڑ جائے، خدا کی قسم یہیں پہ معراج ہو جائے گی. سنیے گا، پروردگار نے شبیر بھائی اس آیت کو اٹھا کر قرآن کے سینے میں رکھ دیا کہ کبھی حق کو باطل کا لباس پہنانا نہیں اور کبھی حق کو چھپانا نہیں، حالانکہ تم جانتے ہو کہ جسے چھپا رہے ہو وہ حق ہے. پروردگار نے آیت کو قرآن میں رکھ کے بتا دیا، یاد رکھنا انسانوں میں کچھ انسان ہیں جن کی صفت ہے وہ حق کو باطل کا لباس پہناتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو حق کو باطل کا لباس پہناتے ہیں اور حق کو جانتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں. لہذا جن لوگوں کی عادت ہے اس پر یہ گواہ قرآن کی آیت ہے. توجہ، جن کچھ لوگوں کی عادت ہے اس پر گواہ یہ قرآن کی آیت ہے. توجہ رکھیے گا، جانے کے بعد لطف آئے گا کہ حق کو باطل کا لباس پہنانا نہیں اور حق کو جانتے ہوئے حق کو
چھپانا نہیں. پروردگار نے اس آیت کو قرآن کے سینے میں دے دیا, رکھ دیا اٹھا کر. آواز پروردگار آئی کہ یہ میرا قرآن ہے میرا. چچا بولیے گا وہیں سے, یہ میرا قرآن ہے میرا. میری آنکھیں اور قرآن کی نگاہیں ان مسلمانوں کا ماضی بھی جانتی ہیں, حال بھی جانتی ہیں, مستقبل بھی جانتی ہیں. میں اللہ ہوں اور اس بات کو جانتا ہوں. توجہ 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 توجہ, میں اللہ ہوں اور اس بات کو جانتا ہوں کہ میرے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی رسول کا جنازہ گھر میں ہوگا, کچھ لوگ میدان میں ہوں گے. ہائے 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 ہائے, خدا کا لطف آ جائے گا. میرے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی رسول کا جنازہ گھر میں ہوگا, کچھ لوگ میدان میں ہوں گے. حق کو باطل کا لباس پہنایا جائے گا, خلیفہ بنایا جائے گا, حق کو چھپایا جائے گا, فقیر کو سجایا جائے گا. سلامت ہو بیٹا, مولا تمہاری زندگی کریں, شاد و آباد ہو, اللہ اس جذبے پہ تا جوانی سلامت و باقی رکھے. سنیے گا لطف آئے گا, یہ تمہیدی منزل ہے میری کہ حق کو چھپایا جائے گا, خلیفہ بنایا جائے گا. اور ایک شخص کھڑے ہو کر میدان میں کہے گا رسول مر گئے اور امت کے حوالے کر گئے قرآن بھی اور دین بھی. توجہ میرے بزرگان میرے ساتھ, نوجوان میرے ساتھ ہیں. کیا نعرہ بلند کرے گا؟ رسول مر گئے اور امت کے حوالے کر گئے قرآن بھی اور دین بھی. ہم جسے چاہے رسول کی جگہ پہ بٹھائیں, ہم جیسے چاہے دین و شریعت کو چلائیں. اور اسی شخص نے میدان سے نعرہ بلند کیا, سب کو یاد ہے, یہاں پر سب کو یاد ہے, نعرہ بلند کیا کیا؟ حسبنا کتاب اللہ, حسبنا کتاب اللہ, حسبنا کتاب اللہ. ہمیں کتاب خدا کافی ہے, ہمیں کتاب خدا, بولیے بھائی سنا ہے نا, ہمیں کتاب خدا کافی ہے, ہمیں کتاب خدا کافی ہے, ہمیں کتاب خدا کافی ہے. آواز پروردگار آئی, کیا بولتے ہو کہ علی کو چھوڑ کے میرا قرآن کافی؟ خدا کی قسم لطف آ جائے گا کہ علی کو چھوڑ کے میرا قرآن کافی, علی کو چھوڑ کے میرا کلام کافی, علی کو چھوڑ کے میری کتاب کافی. آواز پروردگار آئی, سن لے اور بغیرت, جس زبان سے تو کہہ رہا ہے حسبنا کتاب اللہ, حسبنا کتاب اللہ, حسبنا کتاب اللہ, ہمیں کتاب خدا کافی ہے, کتاب خدا کافی ہے, کتاب خدا کافی ہے. یاد رکھنا میں بھی اللہ ہوں, جیسے اسلام پہ مشکل آئے گی تیری اسی زبان سے کہلواؤں گا, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آ جائیے چچا, جگہ ہے, جگہ ہے یہاں پر, تھوڑی جگہ آ جائیے. میں چاہ رہا ہوں جتنے مومنین کے چہرے نظر آ جائیں مجھے بہتر ہی ہے. سلوات پڑھیں محمد والے محمد کے. کچھ آئے گا کہ کتاب خدا کافی ہے. اللہ نے کہا کہ جب تک زبان سے نہ کہلوا دوں, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اللہ نے زبان سے کہلوا کے بتایا کہ تم کسی کو بھی حق مان لینا, مگر میری نظر میں علی حق ہے. سارے علی والے بیٹھے ہیں, خدا کی قسم میری نظر میں علی حق ہے. اور آپ ہی نے سکھایا, دیکھیے اپنے گھر سے کچھ نہیں لایا, سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے. آپ ہی نے سکھایا ہے علی تو ایسا حق ہے کہ جس زبان پہ علی آ جائے وہ زبان حق بن جاتی ہے, جس فکر میں علی آ جائے وہ فکر حق بن جاتی ہے, جس قلب میں علی آ جائے وہ قلب حق بن جاتا ہے, جس دہن پہ علی آ جائے وہ دہن حق بن جاتا ہے. خدا کی قسم جس مجلس میں علی آ جائے وہ مجلس حق بن جاتی ہے. پورا مجمع جو جائے تو میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جس زبان پہ علی آ جائے وہ زبان حق بن جاتی ہے, جس فکر میں علی آ جائے وہ فکر حق بن جاتی ہے, جس قلب میں علی آ جائے وہ قلب حق بن جاتا ہے. خدا کی قسم جو جان علی پہ جائے وہ جان حق ہے, جس اذان میں علی آ جائے اذان حق ہے. آئے 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 آئے, ہم ان کو بولتے ہیں بھیا. جو جان علی پہ جائے وہ جان حق ہے, جس اذان میں علی آ جائے اے بھیا وہ اذان حق ہے. جس مجمع میں علی کا ذکر ہو وہ مجمع حق ہے, جس کلمے میں علی کا ذکر ہو وہ کلمہ حق ہے. خدا کی قسم علی حق ہے. اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہاں سے وہاں تک جتنی بھی تعداد میرے سامنے ہے,
جتنے بیٹھے خدا کی قسم ہم نے ہمیشہ حق کو حقدار تک پہنچایا ہے. پہنچایا کہ نہیں بھیا؟ نہ پہنچایا ہوگا تو خاموش ہے نا. میرا انداز یہی ہے بھیا, معاف کرنا, پورے ہندوستان میں خطابت کر رہا ہوں اسی لہجے میں. یاد رکھیے گا, ہم نے ہمیشہ حق کو حقدار تک پہنچایا ہے. ہم نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. بھائی میرے ساتھ جڑ جائیے گا, لطف آ جائے گا. ہم نے ہمیشہ حق کو حقدار تک پہنچایا ہے. ہم نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. ہم نہ الفاظ میں خیانت کرتے ہیں, نہ مال میں خیانت کرتے ہیں, نہ کردار میں خیانت کرتے ہیں, نہ گفتار میں خیانت کرتے ہیں, نہ بیان میں خیانت کرتے ہیں, نہ فضیلت میں خیانت کرتے ہیں. آپ کی طرف سے جملہ دے رہا ہوں, ہم نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. خدا کی قسم ولایت جن کا حق ہے اسے ان تک پہنچا دیا ہے. لعنت جن کا حق ہے اسے ان تک پہنچا دیا ہے. نعرہ لگ رہا ہے سب ہاتھ جتنی تعداد ہے. ہم نے کبھی مال میں خیانت نہیں کی, الفاظ میں خیانت نہیں کی. حق کو حقدار تک پہنچایا ہے. پہنچایا ہے کہ نہیں ہے بھائی جان؟ پہنچایا ہے نا. ولایت جن کا حق ہے اسے ان تک پہنچا دیا, اور لعنت جن کا حق ہے اسے سلامت ہو مگر زندگی کرے ہیں اسے ان تک پہنچا دیا. سنیے گا, جڑیے گا. نعرہ بلند کیا, امت کے حوالے کر گئے, قرآن بھی اور دین بھی. ہم جسے چاہے بٹھائے اور جیسے چاہے شریعت کو بولے, بواد بلند بولیں, جیسے چاہے شریعت کو چلائیں. سنیے گا, یہیں پہ پہنچ کے ایک روایت ہدیہ کر دے رہا ہوں. رسول کی زوجہ ہیں, ذہن میں رکھیے گا, امت کے حوالے کر گئے عرشی بھائی, قرآن بھی اور دین بھی. جیسے چاہے شریعت کو چلائیں, جسے چاہے بٹھائیں. مجھے رسول کی زوجہ یاد آ گئی, نام ہے ام حبیبہ. کیا نام ہے؟ ام حبیبہ. باپ کا نام ہے ابو سفیان. زوجہ ہے رسول کی, نام ہے ام حبیبہ, باپ کا نام ابو سفیان. خدا کی قسم اگر زوجہ ام حبیبہ جیسی ہو تو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے. ورنہ تاریخ میں ایسی زوجہ بھی ہے کہ کردار کو دیکھ لو, کردار کو دیکھ لیا جائے تو بے ساختہ زبان سے لعنت نکلنے لگتی ہے. اور ہم کیا قرآن نے لعنت بھیجی ہے. ٹھیک ہے, ام حبیبہ رسول کی زوجہ, باپ ابو سفیان. بیٹی کے گھر آئے, بیٹی نے باپ کو اندر بلایا, بابا جان آئیے. سنیے گا, لطف آ جائے گا اگر میری گفتگو ذہن میں ہوگی. یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص اپنے قد سے زیادہ مجھے دعاؤں سے نوازے گا. سنیے گا, آئے گھر میں, بیٹی نے کہا بابا جان بیٹھیے. ایک چادر بچھی تھی, باپ نے چاہا کہ جا کر چادر پہ تشریف رکھے. جناب ام حبیبہ کی نظر چادر پہ پڑی, کہا بابا جان ٹھہریے, ابھی نہ بیٹھنا. میرے ساتھ ہو جائیے خدا کے ہم, بابا جان ٹھہریے, ابھی نہ بیٹھنا. باپ کی تشریف ہوا میں رہ گئی, تشریف ہوا میں رہ گئی. بابا جان خبردار, ابھی نہ بیٹھنا. دوڑ کے گئی, چادر کو اٹھا لیا. بھائی توجہ توجہ توجہ, دوڑ کے گئی, چادر کو اٹھا لیا. باپ کو برا لگا, چہرہ بگڑا. پتا کیسے چلے گا برا لگا؟ تاریخ کے سینے میں جملہ محفوظ ہے باپ کا. بولنا نوجوان, باپ کا جملہ تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے. جیسے ہی چادر کو اٹھایا تو باپ نے منہ بگاڑ کے کہا بیٹی کیا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں؟ بھائی جملہ خدا کی قسم سلام و جناب ام حبیبہ پر. کہا بیٹی, بھائی وہاں سے آواز آنی چاہیے, بیٹی کیا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں؟ ایک بار جناب ام حبیبہ نے کہا بابا یہ رسالت کی چادر ہے, رسالت کی چادر. یہاں پر طہارت والے بیٹھتے, نجاست والے نہ. میں نے کہا یہی تعداد خدا کی قسم میرے ساتھ جڑ جائے, یہی تعداد ان منزل معراج ہے. پہلی محرم سے لے کے اب تک کی سب سے کم تعداد میرے سامنے ہے. لیکن خدا کی قسم آپ اس اتنی خوبصورتی سے سن رہے ہو, اسی طرح سنتے جائیں.
منزل معراج ہوگی. چادر اٹھا لی. بابا یہ رسالت کی چادر ہے. یہاں پر طہارت والے بیٹھتے ہیں, نجاست والے. ہائے 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 ہائے. رسالت والے بیٹھتے ہیں, طہارت والے بیٹھتے ہیں. اب یہاں پہ سوال بھائی ان پاکیزہ سماعتوں کے سامنے. چچا میرا سوال, بی بی ام حبیبہ کیا آپ کو باپ کا احترام نہیں پتا؟ ارے میرا مجمع کہاں بیٹھا ہے؟ کیا آپ کو باپ کا احترام نہیں پتا؟ ارے چھوڑیے باپ کو, کیا آپ کو مہمان کا احترام نہیں پتا؟ ہاں مولا سلامت رکھے. میں یہی چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک میرے بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو جائے. کیا آپ کو باپ کا احترام نہیں پتا؟ چلیے چھوڑیے, کیا آپ کو مہمان کا احترام نہیں پتا؟ ارے باپ تھا, مہمان تھا, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا تھا, بیٹھنے دیتی. باپ جب جاتا تو چادر اٹھاتی, پانی کے نیچے لے کے جاتی, پاک کرتی, سکھاتی, بچھاتی. بھائی یہی تو ہے بھائی شبیر بھائی, ہے کوئی بڑی بات تو تھی نہیں. بیٹھ گئے تھے, بیٹھنے گئے تھے, جب چلے جاتے اٹھاتی, سکھاتی, پانی کے نیچے لے کے جاتی اور سکھانے کے بعد بچھا دیتی. یہ کیا ہوا کہ آپ نے چادر کو اٹھا لیا؟ کیا آپ کو باپ کا احترام نہیں پتا, مہمان کا احترام نہیں پتا؟ خاموشی سے جملہ کہوں گا, چہرے دیکھوں گا. کیا آپ کو باپ کا احترام نہیں پتا؟ آواز ام حبیبہ آئے گی, صفدر امامی مجھے شریعت مت بتلا, تو شریعت کو پڑھتا ہے, میں شریعت کے گھر میں رہتی ہوں. یہ سننے والی بات, یہ شریعت کو پڑھتا ہے, میں شریعت کے گھر میں رہتی ہوں. باپ کا احترام مجھے بھی پتا ہے, مہمان کا احترام مجھے بھی پتا ہے. خدا کی قسم جس رسول نے کہا تھا باپ کا احترام کرنا, اسی رسول نے کہا تھا دشمن رسول کا احترام نہ کرنا. جس رسول نے کہا تھا مہمان کا احترام کرنا, اسی رسول نے کہا تھا دشمن رسول کا احترام نہ کرنا. جملہ کہہ تو کلیجے کی طاقت سے, خدا کی قسم باپ تھا, چادر اٹھا لی, مہمان تھا, چادر اٹھا لی. جناب ام حبیبہ نے باپ کے سامنے سے چادر اٹھا کے تمام مسلمانوں کو در دے دیا کہ مسلمانوں یاد رکھنا, جب رسول کی ایک عام چادر پہ رسول کی بیوی کا باپ نہیں بیٹھ سکتا, تو رسول کی مسند خلافت پہ بیوی کا سلامت ہے, سلامت ہے. 60-70 سال کی عمر ہے آپ کی, ماشاءاللہ. اس عمر میں جو اشارہ ہے مولا آپ کو سلام رکھے اور آپ کی بزرگی کو سلامت رکھے. سنیے گا, چادر اٹھا لی, پیغام دے دیا. جب عام چادر پر رسول کی بیوی کا باپ نہیں بیٹھ سکتا, تو رسول کی مسجد خلافت پر ہرشی بھائی کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ چادر اٹھا لی. مگر امت نے, میری طرف توجہ رکھیے گا, جو آنے والے وہ آتے رہیں گے, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. امت نے ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے. ہاں ویسے بھائی جان اگر ہو سکے تو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں, یہاں جگہ ہے, ادھر بھی جگہ, ادھر بھی جگہ ہے, اگر آ سکتے تو آ جائیے گا. آنے والوں کے لیے آسانی رہے گی. میں بہت چھوٹا ہوں, بیٹا سمجھ کے گزارش کر رہا ہوں. ہاں اور فرمائیے گا. مگر امت نے علی کے ساتھ ناانصافی کی, علی کے حق کو چھین لیا گیا, اور ایسا چھینا کہ 25 سال چھینا. تاریخ سناؤں گا تاکہ ان نوجوانوں کو جو سینے میں تاریخ محفوظ ہو جائے. 25 سال علی کو دور رکھا حق سے, مگر خدا بھی عادل ہے. اللہ نے کہا تم نے اس کو دیکھ لیا, اب اس کو بھی دیکھ لو جس کو میں نے بنایا ہے. کیا ہوا؟ 25 سال کے بعد لوگ در علی ابن ابی طالب پہ جمع ہو گئے, اور آنے کے بعد کہا یا علی اس پر آپ کا حق تھا. جملہ کہوں گا خاموشی سے, صفدر امامی کا کلام نہیں ہے, امام کا کلام ہے, زبان میری ہے. یا علی اس پر آپ کا حق تھا, آپ سنبھالیے.
तारिक के सीने में मौला का जुमला है, 25 साल लग गए तुम्हें इस बात को समझने में कि इसका हकदार कौन है और गद्दार कौन था। मैंने कहा मौला का जुमला था, मेरा नहीं था। हकदार कौन है और गद्दार कौन था, यानी तलवार खींची है। तारीख सुना रहा हूं नौजवान हमसिन कमसिन भाइयों, मौला संभालिए, ना संभाली, इस जगह को ना संभाला तो हमारी तलवार हमारी गर्दन। मौला ने कहा तुम्हें एक शब की मोहलत देता हूं, अगर अपने फैसले पे बाकी रहे तो कल फैसला मस्जिद में होगा। भाई मेरा मजमा कहां है? कल फैसला मस्जिद में होगा, कल फैसला मस्जिद में होगा। समझे अली इब्न अबी तालिब क्या है? गोया के अली ने अपनी जाहिरी हुकूमत के पहले ही मरहले में मुसलमानों को बता दिया, मुसलमानों याद रखना, हम आले मोहम्मद की बात अपने घर की नहीं होती है, अल्लाह के घर की होती है। फैसला मस्जिद में, चलिएगा मेरे साथ लुत्फ आएगा। फैसला मस्जिद में सुबह हुई, मौला ने दरवाजा खोला, मजमा वहीं पे जमा हुआ था। ऊँग तक नहीं आई, नींद तक नहीं आई। जुमला कहूं, हम 25 साल के बाद जागे हैं, इतनी जल्दी नहीं सोएंगे। 25 साल के बाद जागे हैं, इतनी जल्दी, खुदा की कसम कयामत खैर बात पढ़ने जा रहा हूं, इतनी जल्दी नहीं सोएंगे। मौला ने देखा यही जमे हुए डटे हुए। अज़बक इब्न नुबाता कहते हैं अली अपने घर में गए, इस आलम में बाहर निकले, मुताम्मिमन बिअमामत रसूलिल्लाह, बहुत जल्दी पढ़ रहा हूं मैं, मुताम्मिमन बिअमामत रसूलिल्लाह, मुतक़ल्लिदन बिसैफ रसूलिल्लाह, मुतक़ब्बिबन बिक़बाए रसूलिल्लाह, मुतनालन बिनाल रसूलिल्लाह। अली इस आलम में अपने घर से बाहर निकले कि नबी का मामा अली के सर पे था, नबी की क़बा अली के बर पे थी, नबी की तलवार हमारे कमर में थी, नबी की जूतियां पैरों में थी। भाई जुमले की कदर करना, खुदा की कसम, रिसालत और इमामत के कदमों से चलते हुए, मैंने जुमला नहीं समझा आपने, रिसालत और इमामत के कदमों से चलते हुए अली पहुंचे मस्जिद में। अली पहुंचे मस्जिद में, जैसे ही मस्जिद में कदम रखा एक शोर उठा, अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं, वजुल्ला आ रहा है, नफ्सुल्ला आ रहा है, रिसानुल्ला आ रहा है, यदुल्ला आ रहा है, जुम्बुल्ला आ रहा है, अली आ रहे हैं। अली से नजर हटती, मिंबर पे नजर पड़ती, मिंबर को देखते, फिर अली को देखते, फिर मिंबर को देखते, फिर अली को देखते, फिर मिंबर को देखते। मैंने हाथों को जोड़ा, तारीख से पूछा शिव भाई ये अली को देखना समझ में आता है, ये 25 साल के बाद आ रहे हैं, ये मिंबर को क्यों देख रहे थे? तारीख ने जवाब दिया, तो बात दरअसल ये है कि नबी के बाद जो भी मिंबर पे गया है वो नबी की जगह पे नहीं बैठा, एक जीना नीचे आया, उसके बाद कोई गया वो 2 जीने नीचे आए, उसके बाद कोई गया वो 3 जीने नीचे आए। अब लोग ये देख रहे थे कि अली आ रहा है, अली आ रहा है। अब अली कहाँ बैठेंगे? खुदा की कसम वो आ रहा था जिसे मुसलमानों ने नहीं, इंसानों ने नहीं, अल्लाह ने बनाया था। अली कहाँ बैठेंगे? मैं पढ़ता जाऊंगा, मुकद्दर आपका बोले ना बोले, अली कहाँ बैठेंगे? अली कहाँ बैठेंगे? अली मिंबर के करीब आए, जुमला पढ़ूं, एक बार अबू तुराब ने तुराब से कदमों को उठाया, कदमों को उठाया, मिंबर की तरफ बढ़ाया। तारीख ने लिखा, भाई जुमला है, तारीख ने लिखा, अली ने पहले जीने पे कदम रखा, दूसरे जीने पे कदम रखा, तीसरे जीने पे कदम रखा। मुझे नहीं पता दुनिया कुछ भी समझे, मुझे ऐसा लगा अली ने मिंबर के जीनों पे रही मुनाफिकों के जीनों। मिंबर के जीनों पे रही मुनाफिकों के सीनों पे कदम रखा, जाके वही बैठ गए जहां नबी बैठते थे। हाय हाय सलामत रहे भाई, वही बैठ गए जहां पर, और वही कुरान की आयत दोहरा दी भाईजान जो आपने मुझे सिखाई थी, जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आया है बातिल गया है। भाई आपने बड़ी मजे से सुनिए, मेरे बुजुर्ग करम फरमा तशरीफ फरमा, यहाँ पर आप दुकान तशरीफ फरमा है सब। मैं पहली बार आया हूँ कलकत्ता में, यूं तो मैं पूरा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ, यहाँ पहली बार पहुंचा। अगर मैं मिंबर पे कोई गच्चा खा जाऊं, कोई ऐसी चीज कर दूं जो मुझसे पहले किसी ने ना की हो, सुनिएगा, तो क्या होता है? कोहनियां चल जाती हैं।
چلتی ہے؟ ہاں حسن، کیونکہ آپ کو بہتر پتا ہے خدا کی قسم اب تو غیبتیں اشاروں میں ہوتی ہیں. دیکھیے اگر کسی کو برا لگ جائے تو معاف کیجیے، کبھی بھی ایک دو باتیں ہو جانی بھی چاہیے. اب تو غیبتیں اشاروں میں ہوتی ہیں، بہتر جانیں گے. اچھا کچھ لوگ جو ہے کھانا کھا کر 4 روٹیاں کھا کر چوراہے پہ جانے کی اتنی جلدی کرتے ہیں، الٹے سیدھے ہاتھ دھوئے اور چوراہے پہ پہنچ گئے. ایسا لگتا ہے وہ جو 4 روٹیاں کھائی ہیں جب تک چوراہے پہ جا کر 4 لوگوں کی غیبت نہیں کر لیں گے 4 روٹیاں ہضم نہیں ہوں گی. تھوڑا سا مزاج ہے تو تھوڑا سا کوہنیاں چل جاتی ہے. انشاءاللہ کسی مقام پہ غیبت سنا دوں گا میں آپ کو، پوری مکمل مجلس سے میری غیبت کے اوپر ہے. کوہنیاں چل جاتی ہیں اگر میں ہلکی سی غلطی کر جاؤں. کوئی نبی کی مقام پہ نہیں بیٹھا، جگہ پہ نہیں بیٹھا، علی جا کر بیٹھے، کوہنیاں چل گئی. ارشی بھائی کوہنیاں چل گئی. علی کو دیکھو نبی کی جگہ پہ، علی کو دیکھو نبی کے مقام پہ، علی کو دیکھو نبی کی منزل پہ. یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، عزر اللہ علی نے سنا. چچا بولیے گا لطف آ جائے گا. آپس میں باتیں کر رہے تھے، عزر اللہ علی نے سنا. لطف آ جائے گا. خدا کے نام میرا جملہ نہیں مولا کا جملہ. مولا نے کہا کیا بکتے ہو، جو مرتے ہو تم کہتے ہو وہاں بیٹھا جہاں نبی بیٹھتے تھے. یہ لکڑیوں کا بڑا منبر ہے، تم نے مجھے نہیں پہچانا. یہ لکڑیوں کا بڑا منبر ہے، تم کہتے ہو وہاں بیٹھا جہاں نبی بیٹھتے تھے. تم نے علی کی معرفت حاصل نہیں کی. یہ لکڑیوں کا بڑا منبر ہے، مجھے پہچانو. میرے قدم تو دوشے دوشے نبوت پہ آتے ہیں. یہ لکڑیوں کا بنا ممبر ہے. اب میں یہاں تک لانا تھا، ایک بات اور پڑھنا چاہتا ہوں اسی چیز پہ، اسی واقعے پہ. وکیل ہے یہاں کوئی؟ نہ بھی ہو تو خدا کی قسم ہم اس در سے وابستہ ہے. اس در پہ آنے کے بعد ہمارا بچہ بھی وکیل آل محمد بن جاتا ہے. بن جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ نوجوان بن جاتا ہے وکیل آل محمد. تم سب وکیل ہو، اس نے جملہ تمہارے حوالے. اعتراف کی ہوتی ہے 2 قسمیں. میں نے باخدا جہاں جہاں یہ بات پڑھی ہے نا جو دلیل دے رہا ہوں، مجلس میں بھی اور بعد مجلس بھی، مومنین نے میری پیشانی کے بوسے لیے ہیں. سنیے گا، اعتراف کی ہوتی ہے 2 قسمیں. ایک ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے عمل سے. اعتراف کی ہوتی ہے 2 قسمیں. ایک ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے عمل سے. آپ کہیں گے کیسے؟ سنیے گا مثال سے. میں آ رہا تھا، مجھے ایک بھائی جان مل گیا کہ قبلہ کہاں سے آ رہا ہے. میں نے کہا مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. میں نے زبان سے اعتراف کر لیا کہ میں نے مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. پتہ چل گیا مولانا نمازی ہیں. سنیے گا، مولانا نمازی ہیں. اب اسی کو مثال کو میں بدل دیتا ہوں. میں نے زبان سے نہیں کہا. مسجد سے میں نکل رہا تھا، ایک صاحب کھڑے دیکھ رہے تھے. فجر میں دیکھا تو میں نکل رہا ہوں، ظہر میں دیکھا تو میں نکل رہا ہوں، مغربین میں دیکھا تو میں نکل رہا ہوں. میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، میرے عمل نے بتایا کہ میں نمازی ہوں. اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں مولانا نمازی؟ بھائی اپنے آپ کو مولانا تو ہوتے ہی نمازی ہیں. بات دراصل یہ ہے ارشی بھائی، لطیف بات ہے. میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، سامنے ایک چچا بیٹھے تھے. میں نے انہیں پہ یہ مثال دے دی. چچا مسجد سے نکل رہے تھے، ظہر میں، فجر میں، مغرب میں. مجمع ہنس رہا تھا. بعد میں پتا چلا کہ جن کی مثال دی تھی وہ کبھی مسجد ہی نہیں جاتے تھے. میں نے کہا مثال مجھ کو الٹی ہو گئی ہے، یہ جا ہی نہیں رہے تھے. لہٰذا میں نے اس دن سے سوچا کہ میں زیادہ تر مثال اپنی ذات پر دوں گا کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. تو یا میرے عمل نے بتایا کہ میں اب میں دیکھوں گا، چہرے دیکھوں گا بھیا. کچھ چہرے تو ایسے جو مجھے بھی نظر نہیں آ رہے جو ادھر گئے ہوئے. ہاں کہ اعتراف کی ہوتی ہے 2 قسمیں، زبان سے اور عمل سے. اقرار العقلاء علی انفسہم جائز عربی کا مقولہ ہے. مدعی اگر اقرار کر لے تو اس پہ سزا اور جزا لاگو ہوتی ہے. زبان سے اقرار ہوگا یا عمل سے ہوگا. قاتل کا جا کے عدالت میں، تھانے میں جا کر کہہ دیں میں نے قتل کیا ہے تو زبان سے اعتراف ہو جائے گا. ہاتھ میں خنجر ہو، بدن پہ خون کے دھبے ہوں، سامنے لاش پڑی ہو تو عمل بتائے گا کہ یہ قاتل ہے. اب آپ نہ بولے تو آپ کا مقدر ہے. کہ یاد رکھیے گا اعتراف کی ہوتی ہے 2 قسمیں.
ایک ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے بولو پورا مجمع بولے، ایک ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے عمل سے۔ خدا کی قسم کوئی نبی کی جگہ نہ بیٹھا، علی جا کے نبی کی جگہ بیٹھے، نبی کی جگہ بیٹھے، نبی کی جگہ بیٹھے۔ یہاں پر زبان کی بات نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کون بولے گا کون نہ بولے گا، یہاں پر زبان کی بات نہیں ہے، دو عمل ہے دو۔ کوئی بھی نبی کے مقام پہ نہ بیٹھ کر دنیا کو بتا رہا ہے ہم نبی کی جانشینی کے لائق نہیں ہے، علی بیٹھ کے بتا رہا ہے نہیں جانشین۔ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ دوا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، جتنی تعداد ہے ابھی ہاتھ بلند کر کے بولا، علی مولا، علی مولا، کر بولا، علی مولا، علی مولا۔ میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ جتنے نوجوان ہیں سب کے اندر یہ جذبہ ہو، سب بولے، ایک فرد کی ذمہ داری نہیں، سب کی ذمہ داری ہے۔ علی جا کر بیٹھ گئے، یہاں پہ زبان کی بات نہیں تھی، خدا کی قسم اپنے قد سے بڑی دلیل دی ہے صفدر امامی نے۔ دو عمل تھے دو، وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نبی کی جانشینی کے لائق نہیں ہیں، اور علی بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ میں ہی اس کا جانشین ہوں۔ اچھا یہ بتائیے آپ سب کے گھر میں قرآن ہے؟ الحمدللہ سب کے گھر میں قرآن۔ دیکھیے میں سامنے کی باتیں کرتا ہوں، ادھر ادھر کی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سب کے گھر میں قرآن ہے، بھئی یہ کم ہوتا ہے کہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ میں تبلیغ ایسی کرتا ہوں جہاں بات آ گئی وہاں پوری کرو۔ گھروں میں جو دھول جمی ہوئی ہے قرآن کے اوپر، بس دعا ہے میری یہ پہلی مجلس ہے رضا خانے میں کہ پروردگار جو قرآن پہ دھول جمی ہے وہ بھی صاف ہو جائے، جو مومنین کے دلوں پہ دھول جمی ہے وہ بھی صاف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دونوں جگہ سے دھول صاف ہو جانی چاہیے۔ ہاں قرآن ہے سب کے گھر میں۔ شبیر بھائی اگر قرآن کے اوپر کوئی بچہ، بس میں آ رہا ہوں بھائی، اگر کوئی بچہ قرآن کے اوپر ہندی کی کتاب رکھ دے، یہ بتائیے قرآن کا احترام ہے یا بے احترامی ہے؟ پورا مجمع بولے بے احترامی ہے بھیا، بے احترامی ہے۔ چھوڑیے ہندی کی کتاب، اردو تو ہماری زبان ہے، انیس و دبیر کی زبان ہے، مراسی کی زبان ہے، بڑی میٹھی زبان ہے۔ اگر کوئی بچہ قرآن کے اوپر اردو کی کتاب رکھ دے، میں بچوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں یہ بات، ورنہ پڑھتا نہیں کبھی بھی ہے، بے احترامی ہے یا نہیں ہے؟ بولو پورا مجمع بولے بھائی، بے احترامی ہے۔ چھوڑیے اردو کی کتاب، فارسی کی بات کر لیں، بڑی بڑی کتابیں فارسی میں لکھی گئی ہے، علماء نے لکھی ہے۔ اگر کوئی بچہ فارسی کی کتاب قرآن پہ رکھ دے، بے احترامی ہے؟ چھوڑیے قرآن کے اوپر کوئی عربی کی کتاب رکھ دے، بھائی عربی میں تو بڑی کتابیں ہیں، دعاؤں کی بھی ہے، اگر رکھ دے قرآن کے اوپر، بے احترامی ہے؟ ادب تو نہیں ہے نا؟ اب اتنی دیر کے بعد آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، جو آپ نے سکھایا وہی دے کے جا رہا ہوں، کوئی الگ سے نہیں لایا ہے۔ غور فرمائیے گا کہ اگر کوئی ہندی کی کتاب رکھ دے تو بے احترامی ہے، اردو کی کتاب رکھ دے تو بے احترامی ہے، عربی کی کتاب رکھ دے تو بے احترامی ہے، مگر وہی ہمارے گھر کا کوئی بچہ قرآن کے اوپر قرآن رکھ دے، یہ جملے کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، جملے کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں سارے ہاتھ اور ساری آوازیں بلند ہو جائے۔ وہیں اگر کوئی بچہ قرآن کے اوپر قرآن رکھ دے تو یہ سارا مجمع کہے گا صفدر امامی یہی تو قرآن کا احترام ہے، یہی تو قرآن کا ادب ہے، یہی تو قرآن کا احترام ہے، یہی تو قرآن کا ادب ہے۔ اب سمجھ میں آیا امام صادق نے کیوں فرمایا تھا اولون محمد اوسطون محمد آخرون محمد کلنا محمد۔ بھائی جملہ لے جانا، امام صادق نے فرمایا دیکھو اگر حسن کو نبی کی گود میں دیکھنا، اگر حسین کو نبی کے آغوش میں دیکھنا، اگر علی کو نبی کی جگہ پہ دیکھنا، تو خیر کو نبی پہ نہ دیکھنا، قرآن کو
قرآن کو قرآن پہ دیکھنا، نور کو نور پہ دیکھنا، طیب کو طیب پہ دیکھنا، طاہر کو طاہر پہ دیکھنا۔ یہ نبی پہ کوئی غیر نہیں آیا ہے بلکہ قرآن پر قرآن آیا۔ بس فضیلت کی آخری بات ہے، مسائل کی طرف آ جاؤں گا میں۔ دنیا بڑی پریشان ہے، بڑی پریشان ہے کہ ہم یہ مجلس شروع کہیں سے کریں، ختم علی پہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا میری پہلی مجلس ہے، کچھ آپ مجھے سمجھ لو، کچھ میں آپ کو سمجھ لیتا ہوں۔ کہیں سے شروع کریں، ختم علی پہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہم پہ اعتراض نہ کرو، اعتراض کرنا ہے تو رسول پہ کرو۔ انہوں نے بات کہیں سے شروع کی تھی، ختم علی پہ کی ہے۔ بھائی رسول کی جتنی بھی باتیں ہیں اٹھا کے دیکھو فضیلت کی، اس میں شروع کہیں سے بھی ہو، ختم علی پہ ہی ہوگی۔ مگر دشمن بڑا پریشان ہے، جہاں دیکھو علی علی، ہر فضیلت میں علی علی، ہر مقام پہ علی علی، ہر جگہ علی علی۔ جملہ ہے بھائی، جملہ ہے، خطابت ہے، پریشان ہے۔ کب تک علی علی کریں گے؟ ہم نے کہا جب تک یہ سانسیں ہیں علی علی ہوتا رہے گا۔ خدا کی قسم یہ پورے مجمع کی طرف سے صفدر امامی وکالت کر رہا ہے، جب تک سورج اور چاند ہے علی علی ہوتا رہے گا، جب تک یہ نظام ہے علی علی ہوتا رہے گا۔ تم کوششیں کر سکتے ہو، میرے ساتھ خدا کی قسم بات پڑھنے جا رہا ہوں، تم کوششیں کر سکتے ہو، منصوبے بنا سکتے ہو، مشن پہ مشن چلا سکتے ہو۔ علی کا ذکر مٹ جائے، علی کا ذکر مٹ جائے، علی کا ذکر مٹ جائے۔ آپ ہی نے سب سکھایا ہے، اما مٹانے والے مٹ گئے، علی کا ذکر باقی ہے۔ ایسی انداز میں پڑھ دوں گا بھائی جملہ، مٹانے والے مٹ گئے، علی کا ذکر باقی ہے۔ ہر سال کوششوں پہ کوششیں کر سکتے ہو، اما کیسے مٹاؤ گے؟ علی کا ذکر تب تک نہیں مٹے گا جب تک ایک بھی علی والا ہے۔ بھائی چہرے دیکھ رہا ہوں، چہرے دیکھ رہا ہوں، چہرے دیکھ رہا ہوں، ایک بھی علی والا ہے تب تک علی کا ذکر نہیں مٹ سکتا۔ اس لیے کہ علی والے کے دل میں جو علی پہ ایمان ہے وہ مٹ نہیں سکتا۔ میں ارشی بھائی توجہ چاہتا ہوں، اگر کھڑے ہو کے بھی دعا دو گے نا تو جملے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جب تک علی والے کے دل میں علی پہ جو ایمان ہے تب تک علی علی ہوتا رہے گا، تب تک علی علی ہوتا رہے گا۔ ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے، اور تم پورے سال کوششیں کر سکتے ہو، مشن پہ مشن چلا سکتے ہو، خدا کی قسم معراج ہے معراج، مشن پہ مشن چلا سکتے ہو، منصوبوں پہ منصوبے بنا سکتے ہو، میٹنگوں پہ میٹنگیں کر سکتے ہو، تنظیموں پہ تنظیمیں بنا سکتے ہو، مگر تم علی کو نہیں مٹا سکتے، نہ علی والوں کو مٹا سکتے۔ بھائی چمڑا ہے، تم نہ علی کو مٹا سکتے ہو نہ علی والوں کو مٹا سکتے ہو۔ اما جب تم سے آج تک کعبے کی دیوار سے علی کی عبادت کا نشان نہ مٹا، دلوں پہ دیوار تم مشن میں مشن چلا سکتے ہو۔ جب تم سے آج تک کعبے کی دیوار سے علی کی ولادت کا نشان نہ مٹ سکا تو ان مومنوں کے دلوں سے ایمان ہے بھائی۔ جب کعبے کی دیوار سے نشان نہ مٹ سکا، کب تک بھیا، کب تک علی علی کرو گے؟ انشاءاللہ کل سناؤں گا اس کے آگے۔ کب تک علی علی؟ میں نے کہا علی علی ہوتا رہے گا جب تک سورج چاند ہے، علی علی ہوتا رہے گا جب تک یہ نظام ہے، علی علی ہوتا رہے گا جب تک ایک بھی مولائی یہاں بیٹھا ہے، علی علی بغض علی میں اندھے ہو گئے، کہنے لگے اگر ذاکر و مولائی نہ رہے تب۔ میں نے کہا دوسرے ذاکر آئیں گے، دوسرے مولانا آئیں گے۔ بھئی آپ کی وکالت کر رہا ہوں، آپ کی، میرا نام خطیب ولایت اس لیے کہ میں زیادہ تر وکالت کرتا ہوں کہ میں نے کہا دوسرے ذاکر آئیں گے، دوسرے خطیب آئیں گے،
دوسرے مولانا آئیں گے وہ علی علی کریں گے. بغض علی میں اتنا اندھے ہوئے کہنے لگے مان لیجئے دنیا ہی ختم ہو گئی تب. میں نے کہا فرشتے تو رہیں گے, فرشتے علی علی. میں نے کہا تمام کو سن لیجیے گا. فرشتے تو رہیں گے, کہا اس کامل کی کل سناؤں گا, دیکھ تم سن لیجیے گا. فرشتے علی علی کریں گے. اما بغض علی میں اتنا اندھے ہوئے کہنے لگے فرشتے ہی نہ رہے تب. میں نے کہا خدا تو رہے گا, خدا علی علی کرے گا. میں جملہ کہہ دوں مجلس تمام ہے. کہنے لگے اگر فرشتے نہ رہے تب. میں نے کہا خدا تو رہے گا شیو بھائی. میں نے کہا خدا تو رہے گا, خدا علی علی کرے گا. میں نے کہا سن لیجئے جناب, خدا کو تم کیا تمہارا باپ بھی نہیں مار سکتا. ہو گئے ختم مجلس. خدا کو تم کیا تمہارا باپ بھی نہیں مار سکتا. علی علی ہوگا انشاءاللہ. آپ چھوڑ دو, میں کل سے شروع کروں گا. علی کو نہیں پہچانا, حق کو باطل کا لباس پہنایا گیا. علی کو نہیں پہچانا تو حسین کو بھی نہیں پہچانا. چند بوڑھے, چند بچوں, چند بیویوں کو لے کر حسین مدینے سے کربلا آ گئے. اور اس طرح آئے کہ بچہ 6 مہینے کا تھا. رونے میں شرم نہیں, لیکن رونے میں شرم نہیں. جوان 18 سال کا تھا. ایک بھائی تھا جو 34 برس کا تھا, جسے عباس کہتے ہیں. آج جمعرات ہے نا, کچھ جمعرات. وہ بھائی تھا جسے عباس کہتے ہیں. سید خوئی علیہ الرحمہ جب مولا عباس کے روزے میں جاتے تھے تو 2 سلام مشہور ہوں گے. آپ روزے کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین. اے حسین کی جوانی عباس, تجھ پر میرا سلام. اب پڑھتا جاؤں گا, آپ روتے جائیے گا. دوسرا سلام سید خوئی کہتے تھے, کوئی شاید آنکھ ہو جس میں آنسو نہ ہو, السلام علیکہ یا حجاب زینب. اور زینب کے پردے عباس, تجھ پہ میرا سلام ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. زینب کے پردے عباس, تجھ پہ میرا سلام. کون ہے عباس؟ سنیے گے. چھوٹی سی بچی آ گئی, چچا میں پیاسی ہوں, چچا اصغر پیاسا ہے. لوگ نے فرمایا بیوی میں کیا کروں, تیرا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا. آ گئے مولا حسین کے پاس. آقا مجھے اجازت دے دو. حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے نمبردار ہو, تم تو میری فوج کے کمانڈر ہو. ارے سنا ہے نا, نظرن یمیناً و شمالا. تو عباس نے دائیں بائیں دیکھ کے کہا آقا وہ لشکر ہی کیا ہے جس کا عباس کا نمبر ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. خدائی نوازے پر رحمت نازل کرے, خدائی نوازے پر رحمت نازل کرے. سنیے گا. آ گئے, آقا اجازت دیجیے. کہا عباس لڑنے کی اجازت نہیں, پانی لانے کی اجازت دے رہا ہوں. ٹھیک ہے آقا, پانی لے آؤں گا, سکینہ کی پیاس بجھ جائے گی, اصغر پیاسا نہ رہے گا. کہتی ہے روایت عباس نے مشق لی, علم لیا, چاہا گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو. میں روایت پڑھ دوں گا, آپ رو لیجیے گا, ماتم کرتے ہوئے اٹھیں گے. کب چاہا پشت پہ سوار ہو, در خیمہ سے آواز آئی غازی ذرا رک جا. عباس نے پلٹ کر دیکھا, کیا دیکھا, در خیمہ پہ علی کی بیٹی زینب کھڑی تھی. علی کی بیٹی زینب کھڑی تھی. عباس نے دیکھا کہ شہزادی لوگ نہ رہی, کہ غازی لوگ ہی نہیں, مگر کچھ سے کچھ باتیں کرنی ہے. کہ بیوی کیا باتیں کرنی ہے فرمائیے. کہ نہیں عباس خیمے میں آئے, کہ عباس بیٹھ جاؤ. عباس بیٹھنے لگے. کہ غازی ذرا ٹھہرو, میں اپنی چادر کو بچھا دو, اما فاطمہ کی چادر. رونا لگا, رونا.
کہ اما فاطمہ کی چادر زمین پہ بچھائی کر غازی بیٹھ جاؤ. غازی بیٹھ گئے. کہا ابا تمہیں پتا ہے میں بڑی چھوٹی بابا کی گود میں بیٹھی تھی, بابا مجھے پیار کر رہے تھے, بابا خوش تھے. غازی پتا ہے اچانک میرے سر سے ارے چادر ہٹ گئی, چادر ہٹ گئی. بابا تڑپ گئے, ارے رونے لگے, میرے بالوں کا بوسہ دیا. میں نے کہا بابا مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی, مجھ سے کچھ خطا ہو گئی. لوگوں نے فرمایا بیٹی ایک وقت آئے گا تیری چادر جل جائے گی. کوئی رونا 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 کا دار, ایک وقت آئے گا تیری چادر چھن جائے گی. میں نے تنہائی میں سوچا بابا نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا, مگر میں تنہائی میں سوچتی تھی ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر میں چادر کون چھیڑے گا. غازی تم جا رہے ہو, مجھے یقین بھی ہو گیا ارے چادر بھی چھنے گی, رسیاں بھی بنے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آخری فکرہ مسائل کا رولیے, آخری فکرہ مسائل کا ہے. مالے بھائی جس مسائل ہیں رونے میں کمی نہیں, رونے میں جھجک نہیں. سنیے گا آخری جملے مسائل پر. کہتے ہیں عباس فرات پہ پہنچے, مشق کو دھری. عباس کی کوئی حضرت نہیں ہے, صحیح جملہ خود سے مخاطب ہوئے. عباس لانا نہیں ہے, خیمے تک پانی پہنچ جائے, سکینہ پیاسی نہ رہ جائے, افغر پیاسا نہ رہ جائے. بس دو جملے پڑھوں گا مسائل کو, رو لیجیے. چلے عباس, چلے عباس. دونوں بازو قلم ہو گئے. پہلے بازو پر جب تو علم ہلا ہے, حسین نے کہا حسبی اللہ اور میرے کمر کے زور عباس. سنیں, عباس نے دوسرے بازو سے علم و مشق کو سنبھالا, دوسرا بازو کٹا. حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ, انا للہ اور انا للہ, میرے کمر کے زور عباس, انا للہ. بڑا آخری فکرہ ہے مسائل کو. کہتے ہیں ایک ملول نے سامنے کھڑے ہو کر عباس پر ہی مشق کا نشانہ لگایا, مشق سے پانی بہنے لگا. میں کہوں گا پانی نہیں بہا تھا, ارے عباس کی حسرتیں بہ گئی, ارے سکینہ پیاسی رہ گئی, آرزوئیں بہ گئی, میرا گھر پیاسا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جب بشیر بن جذلم مدینے میں پہنچا ہے نا, اور آواز دی مدینے والوں حسین مارے گئے, مدینے والوں حسین مارے گئے. ام البنین نے آ کر کہا بشیر تو تیری بات پہ کیسے یقین کر لوں, حسین مارے گئے, کیا تو بھول گیا حسین کے ساتھ میرا بیٹا عباس تھا. سنیے گا منظر پیش کرنا ہے مجھے. کیا تم بھول گیا حسین کے ساتھ میرا بیٹا عباس تھا. کیا عباس کا حسین نے وفا نہیں کی کہ شہزادی عباس نے ساری حدیں پار کر دی, وفا کی. عباس نے وفا کو نبھا دیا. پھر کہا کیسے تو کہہ رہا حسین مارے گئے, کہا حسین اس طرح مارے گئے کہ پہلے عباس مارے گئے. بھائی سننا مجلس تمام ہے. ام البنین نے کہا بشیر اتنا بتا دے کہ پھر میں جرمت نہیں تھی کہ میرے عباس کو مارتا, کبھی بھی ہمت نہیں تھی, مگر عباس کے ہاتھ میں علم تھا, ایک ہاتھ میں مشق سکینہ. ارے دونوں بازو قلم ہوئے, سامنے سے تیر چلا, عباس کی آنکھ میں لگا. مجلس تمام ہے, رو لینا. ام البنین یہی تو مسئلہ پڑتی تھی, ارے جب تک میرے عباس کے ہاتھ سلامت تھے کسی میں ہمت نہیں تھی عباس کے سامنے کھڑے ہو کے ارے تیر چلاتا. تو بشیر بتا میرا عباس گھوڑے سے گرا کیسے, کافی تھی آنکھ میں تیر تھا. مجلس تمام رو لینا, آنکھ میں تیر تھا, مولا تیر کو نکالتے کیسے. ایک بار عباس چھٹے چاہتانوں میں دبا کر تیر کو نکالے, ارے سر کو چھٹایا, قیامت گزر گئی, گرد سر پہ پڑا. عباس سمجھ نہ سکے, تیر نے زمین پہ آئے, جس وقت گرے ہاتھ رہی تھے. ام البنین نے کہا میرے لوگ ہاتھ کا سہارا.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا وإیاهم منقلبون ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و مختار، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار بے روزگار کو روزی عطا فرما، جتنے مقروض ان کا قرض ادا غیب سے فرما، جتنے بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما، جتنے صاحب اولاد ان کی اولاد نیک صالح ہو۔ میرے معبود، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، اس پر شہداء پہ جتنے بھی عزادار ماتمدار بیٹھے ہیں، جتنے بھی دست دعا بلند ہیں، جتنوں کی بھی آنکھوں میں اشک آزار روا ہیں، ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی نعمتیں نازل فرما، اپنی مغفرتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔ اے میرے اللہ، اس پر شہداء پہ شاید کوئی ایسا عزادار بیٹھا ہو جو اپنی حاجت تیرے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، اے دلوں کے حال جاننے والے، تجھے آل محمد کا واسطہ اس کی اس مراد کو پورا فرما۔ اے میرا اللہ، ہم سب کی دلی مراد کو پورا فرما۔ اے میرا اللہ، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے میرا اللہ، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہے، خصوصاً ایران، عراق، سیریا، ان کی حفاظت فرما۔ اے میرا اللہ، ہماری پہلی اور آخری دعا منتقم خون حسین کو بھیج دے، ہم کو ان کے حوالے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔ خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، کرتے ہیں ماتم اہل حرم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، کرتے ہیں ماتم اہل حرم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، ماشاء اللہ۔ آئیے سویرے خوف سے بھاگے پھر سب لشکر آیا،
خون میں ڈوبا